اور بالخصوص یہ بات ذہن میں رکھیے، دین کی وجہ سے اگر آپ مل رہے ہیں اور دین کی وجہ سے چھوڑیں تو وقت سے پہلے وہ بیٹی آج آپ کے ضلع میں موجود ہے، جس کا میں اکثر ذکر کرتا ہوں کہ شہر فیصل آباد میں منگنی ہوئی اور بڑی دھوم دھام سے ہوئی، چاہتوں اور قربتوں سے ہوئی، لیکن جب اس بیٹی نے دین کا یہ مسئلہ سنا کہ جو بندہ نمازی نہیں ہے وہ رشتے کے قابل نہیں ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہے، عام کسی بندے کی بات نہیں ہے۔ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ الصَّلَاةُ فَمَن تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ۔ یہ ساری نصوص ہم نے چھوڑی ہوئی۔ اس بیٹی کے کان میں جب دین کی یہ خبر گئی تو اس نے بہترین تحفے کے ساتھ 2 آدمیوں کو روانہ کیا کہ میرے منگیتر کو جا کر کے میسج دے کے آئیے کہ نماز ضروری ہے، میں نے سنا ہے وہ نماز نہیں پڑھتا، تیرا میرا رشتہ برقرار رہنا ہے تو نماز اس کے لیے ضروری ہے۔ اس بد نصیب نے وہ گفٹ بھی موڑ دیا اور آنے والوں کو بھی برا بھلا کہا کہ اس بڑی ملوانی کو جا کر کے یہ خبر دیجیے گا اور کہیے گا کہ میں ایک زنانی کی خاطر جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ سیٹ اپ سارا بدل لوں۔ اس نے وہاں منگنی توڑوائی۔ نظر جب رب پر ہو، عقیدہ پختہ ہو، یقین کامل ہو، مستقبل پہ نگاہ ہو، اللہ پاک کا شکر ہے شادی ہوئی، ایک دیندار گھرانے میں ہوئی، ایک نمازی خاندان میں ہوئی، اللہ رب العزت نے بیٹوں سے نوازا، سب کچھ ملا، لیکن افسوس کہ ہم اس پہلو کو کبھی دیکھتے ہی نہیں۔ جو بندہ دین کے اوپر کمپرومائز کر جاتا ہے، پھر یاد رکھیے ان لوگوں سے وفا کی توقع مت رکھنا جو رب کو بھول سکتے ہیں، وہ سب کو بھول سکتے ہیں۔ دوسرا پہلو ہمارے گھروں میں بے سکونی کا سبب، بنائے ہوئے گھروں کے اجڑنے کا سبب، اس کا تعلق وجود سے ہے، جان سے ہے۔ جان ہے تو جہان ہے۔ میں نے عقیدہ اور دین سب سے پہلے کیوں رکھا کہ قرآن کہتا ہے الرحمن علم القرآن۔ رحمان کا تعارف یہ ہے کہ جس نے سب سے پہلے قرآن سکھایا، خلق الانسان۔ جس نے قرآن سے تعلق نہیں رکھا وہ انسان بے شک 100 سال کا بھی ہو، وہ پیدا ہی نہیں ہوا۔ الرحمن، اگلی آیت کیا ہے؟ علم القرآن خلق الانسان۔ قرآن پڑھنے کے بعد بندہ پیدا ہوتا ہے۔ جس نے نہیں پڑھا وہ 100 سال بھی زندگی گزار لے، گویا پیدا ہی نہیں ہوا۔ یہ گل بڑی آسانی نال سمجھ آ سکتی ہے جدو لوگ پنجابی چ کہندے نے جنہیں لاہور نہیں ویکھیا وہ جمے ہی نہیں۔ بات درست ہے، میں بھی صحیح کہتا ہوں۔ ساری دنیا گھوم کے آ جائیں، اگر آپ لاہور نہیں آئے، آپ نہیں پیدا ہوئے، کیسے پتا چلے گا کہ وہاں کی بے ہنگم ٹریفک میں اپنے آپ کو بچانا ہے؟ کیسے پتا چلے گا کہ اتنی گرد و غبار میں رہ کے اپنے آپ کو پھر زندہ رکھنے کی تگ و دو رکھنی ہے؟ جس نے دین نہیں پڑھا، پیدا ہی نہیں ہوا، وہ بے جان ہے، اگرچہ اس کی سانسیں چل رہی ہیں۔ الناس قسمان موتا فی حیاتہم وآخرون ببطن الارض احیاء۔ جان ہے تو جہان ہے، اور جہان تبھی بنتا ہے جب قرآن ہے۔ اس لیے میں نے دین کو پہلی شک میں رکھا۔ اب آئیے پیدا ہونے کی طرف۔ پیدا ہوتے ہی بیٹے اور بیٹیوں کے رشتے، بیٹی پیاری لگی، بچے چھوٹے بچے ویسے پیارے تو کافی ہوتے ہیں، غصہ نہ کیجئے تو ایک مثال دینے لگا ہوں، اور مثال بھی علاقے کی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ چھوٹے ہوندے ہیں نا دو چیزاں دے بچے بڑے سونے ہوندے ہیں۔ ویسے تو بچے سب کے خوبصورت ہوتے ہیں، لیکن وہ جو ایک قومی اخان ہے، میں اس کی بات اٹھا رہا ہوں۔ ایک گدھے کا بچہ چھوٹے ہوتے ہوئے یہ بڑا خوبصورت اور پلوسا اور پلوسا، اور دوسرا اس مثال میں جو بات لکھی ہے، اللہ معاف کرے اگر کوئی میرا دوست بیچ میں بیٹھا ہے تو غصہ نہیں کرے، کیونکہ بات تکلیف دینے کے لیے نہیں، مثال صرف سمجھانے کی حد تک ہے۔ دوسرا پٹھان دا بچہ، اور بڑے ہو کے دونوں بیچاروں کو بوجھ اٹھانا پڑتا ہے۔ اتنی مثال تھی۔ ہم جتنے بھی بچے ہیں جب پیدا ہوتے ہیں تو کالے رنگ کا بھی ہو تو ماں کو چاند لگتا ہے۔ وہاں بزرگ نہ جذباتی ہو کے کبھی فیصلہ کر دیتے ہیں، لے میری تیے تو ایویں کر، میرے فلانے منڈے نہ رل جائیں، تو اسی دو نے نا، وہ ہاتھ رکھ کے چلے جاتے ہیں۔ ساری زندگی کے بھوگ بچوں کو بھوگنے پڑتے ہیں۔ جان، بدن، وجود،
اس کی وجہ سے بھی ہم سکون میں نہیں، ہمارے گھروں میں بے سکونی ہے، سارے ایک ہی چیز کی تلاش میں ہیں، پوری قوم اپنا میرٹ بنا کے بیٹھی ہے۔ لڑکیوں کا ذہن ہے میں نہ لواں تے چنگی گل نہیں، ہر ذہن میں، ہر لڑکی کے ذہن میں کوئی نہ کوئی ہیرو جو سکرین کی دنیا کا ہے وہ ہوتا ہے کہ میرے گھر والا میرا منگیتر ایداں دا ہوئے، ٹھپا لے کے تے بناؤں رہ، کلبوت پا کے اننے نمبر دا سائز بنا دی وہ بھی گل نہیں ہے۔